بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ میزبان عدنان جویب اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز آفیشل۔ ناظرین، ملتان کی مشہور یونیورسٹی بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر مقرب صاحب، جو کہ یہاں کے چیئرمین ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی کیا اسکوپ ہے، بچے ڈگری حاصل کرنے کے بعد کس جاب کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے یہ چیئرمین کا عہدہ کب سنبھالا؟ جی، میں نے یہ عہدہ 2017 کے اینڈ میں سنبھالا۔ جب آپ نے یہ عہدہ سنبھالا تو آپ کو کن کن چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ دو تین چیزیں تھیں۔ جب میں یہاں چیئرمین بنا تو سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہاں ہماری فیکلٹی کا تھا۔ جی جی، ہمارے پاس فیکلٹی کی تعداد بہت کم تھی اور سینئر لوگ بالکل نہیں تھے، پی ایچ ڈی ٹیچرز ہمارے پاس نہیں تھے، اور الٹیمیٹلی ایک اسٹیج ایسی آئی کہ ہمارے پروگرام جو ایم فل پی ایچ ڈی کے تھے اس میں فردر انٹیک جو ہے وہ اسٹاپ کر دی گئی۔ لیکن الحمدللہ پھر جو وائس چانسلر حضرات رہے ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے سیٹیں ایڈورٹائز کروائیں، اور ہم نے ڈفرینٹ جگہوں سے جن میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ٹاپ 100 جو دنیا کی یونیورسٹی ہے ان میں سے ہم نے انسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی، اسی طرح ملیشیا سے، اسی طرح اور ملیشیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں سے اور دنیا کی مختلف یونیورسٹی سے ہم نے لیا، اور ہماری فیکلٹی کی تعداد ہم نے اس طرح انکریز کی، اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی، پروگرام کم تھے۔ ہم نے الحمدللہ اپنے پروگرامس کو انہانس کیا، ایوننگ میں پروگرام سٹارٹ کیا، اور جب میں نے چارج سنبھالا تو اس وقت ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد جو تھی وہ تقریباً کوئی 200 کے لگ بھگ تھی، 200-250، اور جو فیکلٹی تھی وہ صرف 4 تھی۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس 12 کے قریب فیکلٹی ہے، اور الحمدللہ 1000 سے زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ تھوڑا سا اپنی تعلیم کے بارے میں بتا دیں، آپ نے یہ ماسٹر اور ایم فل پی ایچ ڈی کہاں سے کی؟ جی، میں نے ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشن میں کیا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہی، اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنے بیچ کا، اور پی ایچ ڈی میں نے کی ہے گلاسگو سے، یو کے سے۔ میرا ٹاپک جو تھا پی ایچ ڈی کا وہ تھا پاکستان ایٹ کراس روڈ، وار اگینسٹ ٹیررزم، اور میں اپنی یونیورسٹی میں الحمدللہ یورپ کی یونیورسٹی تھی، ملٹی نیشنل لوگ وہاں پڑھتے تھے ڈفرینٹ ممالک کے، اور میں وہاں پہ الحمدللہ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر بھی رہا۔ ٹھیک، گڈ ہو گیا سر۔ اچھا، آپ اپنی اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں سر۔ جی بالکل، میں نے اپنی جس طرح میں نے بتایا ماسٹرز میں پہلی پوزیشن حاصل کی، پھر میں نے اسکالرشپ ون کی، اور میں اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کرنے گیا۔ وہاں پر میں جو داغ بیل ڈالنے والوں میں تھا جنہوں نے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی وہاں پر، اور ہم نے وہاں پر ڈفرینٹ کلچرل جو ڈیز تھے ہمارے، جو نیشنل ڈیز تھے ان کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور وہاں پر ہم نے ایک شناخت پیدا کی پاکستان کی۔ گلاسگو میں آلریڈی وہاں پر کافی پاکستانی موجود ہیں آلدو، لیکن اس یونیورسٹی کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک شناخت پیدا کی، اور عبداللہ ہماری جو سوسائٹی جس کی ہم نے داغ بیل ڈالی اس کو سوسائٹی آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا، نیو سوسائٹی آف دی ایئر کا، اور میں اس سوسائٹی کا وہاں پر پریزیڈنٹ بھی رہا۔ میں نے وہاں پر جو ہے وہ ریسرچ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی طرف سے الیکشن لڑا، اور اس میں ووٹ لے کر جو 6 ممبران منتخب ہوتے تھے پوری یونیورسٹی سے، آئی واز ون آف دیم۔ اس کے بعد میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں 15 سے زیادہ جو ہیں وہ مقالہ جات پڑھے، امریکہ میں، برطانیہ میں، اسپین میں، اسی طرح جو ہے وہ میں نے کوئی 15 جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس دوران، اور اب تقریباً کوئی میں نے 50 کے قریب میری پبلیکیشنز ہیں نیشنل انٹرنیشنل، اور الحمدللہ میرا 30 کے قریب امپیکٹ فیکٹر ہے، جو مختلف موضوعات پہ میں لکھتا رہتا ہوں۔ جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی میری کنٹریبیوشن ہے ادر دین کہ میں یہاں پر پڑھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ماسٹر ٹرینر رہا ہوں۔ جی جی، میں نے تقریباً کوئی 20 یو کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے مختلف ٹیچرز کو ٹریننگ کروائی ہے سوشل ٹالرنس کے اوپر، پیس کے اوپر، اور کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر، جن کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیا۔ تو سر، آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چوز کیا، اس فیلڈ میں کیوں آیا؟ بس یہ آپ سمجھیں کہ ایک سڈنلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا فیلڈ، یہ کوئی میرا ایسا ڈریم نہیں تھا۔ میرا ڈریم تو یہ تھا کہ میں لاء کروں اور ایک اچھا لائر بنوں، اور میں نے لاء کیا ہوا ہے، اور میری پی ایچ ڈی بھی انٹرنیشنل لاء کے آسپیکٹ میں ہے، اور اسٹڈیز کے آسپیکٹ میں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا سب ڈسپلن ہے۔ لیکن بس وہ ایک تھا کہ قائد یونیورسٹی میں آئی آر کا بڑا شور و غل تھا، تو یہ آئی آر کریں گے، تو قائد یونیورسٹی جانے کا ڈریم تھا۔ لیکن مین وائل میں بتاتا چلوں کہ میرا پہلا سیشن تھا یہاں جب یہ آئی آر شروع ہوا،
تو جو کہ یہاں شروع ہو گیا تو پیرنٹس نے کہا جی جب یہاں شروع ہو گیا اگر داخلہ مل جاتا ہے تو آپ پھر یہیں پہ پڑھ لیں. تو پھر ہم نے اس طرح جو ہے وہ آئی آر میں داخلہ لے لیا اور اس کے بعد جو ہے بس وہ پھر ماسٹرز کرنے کے بعد میری جو ہے وہ جنگ اخبار میں ایز اے جرنلسٹ میں نے جوائن کیا سب ایڈیٹر. اور پھر جو ہے مین وائل میں پرائیویٹ لاء کالج میں پڑھاتا بھی رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہاں میں نے سرو کیا. اس کے بعد میری کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں اپوائنٹمنٹ ہوئی, میں نے وہاں سرو کیا. اور دین ان 2004 میں نے بہاؤالدین لٹریچر یونیورسٹی جوائن کی. تو یہ بس سڈنلی ہی کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے. کہتے ہیں نا خدا کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے, انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے. تو یہ پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو فیلڈ ہے وہ ایک سڈن فیلڈ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کوئی نہیں. سر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو سر آپ یہ بتاتے جائیں کہ بی ایس کرنے کے بعد, ایم فل کرنے کے بعد, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بچے کہاں کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا اسکوپ کے بارے میں بتائیں. ایک میں آپ کو بڑا بتاؤں, ہمارے ہاں لوگ بڑا اس بات کو کہتے ہیں جی بڑی نیپوٹزم ہے, بڑا سفارش ہے, بڑی برائبری ہے. جی جی میں آپ کو بتاؤں شاید یہ چیزیں موجود ہیں, شاید یہ یقیناً موجود ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ دیر از اے روم فار ایوری ٹاپ. بالکل کہ اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں گریپ ہے, اگر آپ کو اپنا سبجیکٹ پتہ ہے اور آپ ٹاپ پر ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی جاب جو ہے وہ مل جائے گی. سملرلی جب پولیٹیکل سائنس کی ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سائنس ایک مدر فیلڈ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا, انٹرنیشنل ریلیشن کا, ڈپلومیسی کا, ڈیفینس اینڈ اسٹڈیز کا, ڈیفینس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز کا. یہ ملٹی ٹائپ کی جابس میں جو ہے وہ اویلیبل ہیں. آپ این جی اوز میں جا سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں, آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ کالج کی ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں, آپ یونیورسٹی کی ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں, آپ ریسرچ آرگنائزیشن میں جا سکتے ہیں. آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزام, چاہے وہ پروونشل کمپیٹیٹیو ایگزام ہو, چاہے وہ سینٹرل کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوں, ان میں آپ کا پاس ہونے کی شرح تھوڑی سی آپ کو ذرا زیادہ مل سکتا ہے موقع. تو یہ وجہ ہے کہ یہ سارے وہ ڈسپلنز ہیں کہ جہاں پر آپ بی ایس پولیٹیکل سائنس اور بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہمارا ہی ایک پروگرام ہے, اگر وہ آپ کرے گا کوئی بچہ, تو یہ جو سارے میں نے بھی بتائے, ان کے علاوہ اس کے پاس مزید مواقع ہوتے ہیں کہ وہ کسی پبلک ایڈمنسٹریشن کی جاب کو کسی آرگنائزیشن میں ایز این ایڈمنسٹریٹر, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, اس میں وہ جا سکتا ہے اور بڑے ایکسل کر سکتا ہے. اور ہمارے جو پاس اسٹوڈنٹس ہیں جن میں کافی پوٹینشیل تھا, الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. کئی لوگ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اپنے اپنے انسٹیٹیوشن میں, اور کئی لوگ ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے موسٹلی چلتی رہتی ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ پیسے وغیرہ لے لیں اور ہمیں سیٹ دے دیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میری جو ریپوٹیشن ہے الحمدللہ اپنی ذات کی حد تک الحمدللہ میری ایسی ہے کہ کوئی یہ جرت کرتا نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک بتاؤں, اس میں نا آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہ سارے کرپٹ اور سارے برے ہیں, ہمارے معاشرے میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر ڈومینیٹ کوئی کر جاتا ہے, کہیں پر ڈومینیٹ کوئی کر جاتا ہے, ظاہر ہے یہ معاشرتی برائی ہے, ایک اور ہم سب نے مل کر. لیکن یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو انسان ہے وہ اگر صرف اپنا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, آپ کو رزق وہی ملنا ہے. بالکل ایسی وہ اگر آپ حرام کھا کے رشوت لے کر جلدی پورا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید جلدی بلا لے گا, بلکہ یقیناً جلدی بلا لے گا. اور اگر آپ حلال سے کھائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی عمر میں برکت ہو, اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ رزق یہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم ہمیشہ سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کو ایک مقررہ رزق اس کو ملنا ہے. اب وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رشوت لے کر حرام کھا کر اس رزق کو جلدی کھا لے اور جلدی اس دار فانی سے کوچ کر جائے, یا جو اس کی قسمت کا ہے اس کو ملتا رہے اور الٹیمیٹلی وہ اس طرح جو ہے وہ چلا جائے. تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات کہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. بالکل ہمارے ہاں جو بچے ہیں یونیورسٹی میں جو آتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ہم تربیت اس لحاظ سے نہیں کر سکتے. اسکول کالجز سے ہو کر آتے ہیں بچے, زیادہ تر ٹائم اپنا گھر میں گزارتے ہیں. تو سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی ہے. یہ ان کا کام ہے کہ بچے کی اخلاقی تربیت کریں. لیکن ہمارے ہاں والدین معاشی حالات میں اتنے گم ہیں, اپنے معاشی مسائل میں اتنے گم ہیں کہ بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے اس طرح وہ تربیت کر نہیں پا رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ بچے کو جب نہیں سکھا سکتے تو الٹیمیٹلی بچہ مختلف معاشی برائیوں میں پڑتا ہے, پھر وہ گھر میں خود دیکھتا ہے. لیکن ہر ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے. جی سر, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ چلو جی فلاں کرپشن کرتا ہے تو یہ اگر آپ اس کا کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. مثلا ایک ٹریفک اہلکار ٹریفک کو جو روک رہا ہے وہ شاید رول ماڈل نہ ہو,
لیکن ایک ٹیچر جب کلاس میں جا کر پڑھا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ استاد ایک پیغمبری پیشہ ہے، وہ تو رول ماڈل ہے۔ اگر ایک استاد کلاس میں جا کر پڑھا ہی نہیں رہا، وہ اپنا بچوں کو بھی غلط علم دے رہا ہے، بچوں کو صحیح طرح نہیں گائیڈ کر رہا، صحیح طرح نہیں پڑھا رہا، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں کہ بعد دوسرے سے، دوسرے کے بعد تیسرے سے۔ تو یہ ہر انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کیا ریپوٹیشن بناتا ہے، کہ اچھی بناتا ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کی اچھی ریپوٹیشن بنے گی، اچھا کام نہیں کرے گا تو اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں بنے گی۔ سر آپ کتنے پروگرام کروا رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں؟ ہمارے پاس ہم بی ایس کرواتے ہیں پولیٹیکل سائنس، جو مارننگ میں ہوتا ہے، ایوننگ میں ہوتا ہے۔ بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن کروا رہے ہیں جو مارننگ میں ہے۔ ایوننگ میں ہم نے بالکل ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، بی ایس پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، اور اس کے علاوہ ہم نے بی ایس پبلک پالیسی کروا رہے ہیں ہم ایوننگ میں۔ ہم ایم فل پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایم فل پولیٹیکل سائنس کروا رہے ہیں۔ ہم پی آئی ڈی پولیٹیکل سائنس کروا رہے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پی آئی ڈی پبلک ایڈمنسٹریشن بھی۔ سر آپ اپنے طلباء طالبات جو یہاں پڑھتے ہیں ان کو اور سوشل میڈیا پہ کوئی پیغام دینا چاہیے، کوئی میسج دینا چاہیے اسٹڈی کے حوالے سے، کسی بھی قسم کے حوالے سے دے سکتے ہیں؟ لیکن میں دو طرح کا پیغام دینا چاہوں گا۔ ایک تو پیغام دینا چاہوں گا جس کو ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے یا اپنی ریاست کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے، بالکل، کہ ہم جب بھی کوئی بات دوسرے سے کریں وہ تصدیق کے بغیر نہ کریں۔ بات جو بھی ہمارے تک پہنچے وہ چاہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو آپ نے پرٹیکولرلی بات کی وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ جی جی بالکل، ہم بڑی ہی غلط چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی جی، اور ہم وہ تو گناہ کا مرتکب ہوا ہی ہوا ہے کہ جو شخص اس کو شیئر کر رہا ہے، لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جب ہم اس کو بغیر تصدیق کیے شیئر کر رہے ہیں۔ جی تو سوشل میڈیا کے صارفین کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، جنرل پبلک کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدا را اس چیز کا حصہ مت بنیں۔ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشنز آپ کے ساتھ ہوں، آپ اس میں خوش رہیں، ہونی چاہیے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں رہتے ہیں، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، لیکن ہمارے اندر شعور ضرور ہونا چاہیے، اور وہ شعور باقی کوئی ہو یا نہ ہو، یہ ضرور ہو کہ ہم جو چیز آگے بھیج رہے ہیں، جو چیز پھیلا رہے ہیں، اس کی تصدیق کے بات کریں۔ دوسری بات طالب علم کے لیے پرٹیکولرلی ہے کہ جو میں نے اپنی پہلے بھی گفتگو میں کہی کہ دیر از اے روم فار ایوری ٹاک، کیونکہ ایک جو میں سمجھتا ہوں جو موچی بھی ہے نا وہ مشہور ہوتا ہے، وہ اپنا کام اپنی لگن سے کرتا ہے۔ مطلب مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار جوتے کٹوانے تھے تو مجھے کسی نے کہا جی کینٹ میں فلاں بندہ بیٹھا ہے، میں کینٹ یہاں ہوں، آپ کا خیال ہے کینٹ سے یہاں تک رستے میں کوئی موچی نہیں آتے، لیکن میں وہاں گیا اور واقعی اس کا کام ایسا تھا کہ میں نے آگے وہ ریکمینڈ کیا۔ تو اگر آپ اپنا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہے تو وہ وقت آ جائے گا کہ الٹیمیٹلی لوگ کہیں گے یار اس کو سبجیکٹ کا پتہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے آپ پوچھیں۔ تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، والدین سے میری گزارش ہے کہ بچے کا جس طرف انٹرسٹ ہے خدا را اس کو اس طرف جانے دیں۔ یہ ماڈرن ورڈ ہے، بچے کو سمجھائیں ضرور، لیکن یہ ماڈرن ورڈ ہے، یہ وہ ورڈ نہیں ہے جو ایک ٹریڈیشنل ورڈ تھی جس میں ہم پڑھے۔ بچے کا جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے اس کو وہ پڑھنے دیں، اس کو سپورٹ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا آرٹسٹ بن جائے، آپ کہیں نہیں تم نے فائن آرٹس نہیں پڑھنا، بڑے بڑے آرٹسٹ کے بڑے بڑے نام ہوئے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے لٹریچر پڑھنا چاہتا ہو، لیکن آپ اس کو کہیں نہیں تم نے آرٹس پڑھنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے سائنس پڑھنا چاہتا ہو، آپ اس کو کہیں سوشل سائنس پڑھے۔ تو آپ بچے کو سپورٹ کریں تاکہ وہ جو محنت سے کر سکتا ہے، جو اس کے اندر انہیرنٹ ٹیلنٹ ہے اس کو تلاش کریں۔ وہ اگر بچے کے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ تلاش کریں، اس میں وہ ایکسل کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ خدا نے اس کے اندر ایک خدا داد صلاحیت رکھ دی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے تو اس کی وہ صلاحیت تو ختم ہوگی اور نئی صلاحیت پتہ نہیں وہ حاصل کر سکے گا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو جی ناظرین، سر مقرب صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں تعلیم کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے چند لمحات نکالے۔ تو دیکھتے رہے گا پی کے نیوز آفیشیل۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔